کاش کہ ہماری شادیاں، ہماری تقریبات وقت پہ ہونے لگ جائیں. کاش کہ وہ جو کارڈ کے اوپر وقت لکھا ہوتا ہے اس کے ودن ہاف این آور 30 منٹ بھی انسانی تقاضوں کے تحت ہم دے دیں ٹائم. لیکن اگر 8 بجے کھانا لکھا ہے ولیمے کا تو اللہ کے بندو 8:30 تک تو کھلا دو. وقت کتنا ضائع ہوتا ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھ انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والی بچی کی شادی تھی اور انہوں نے کہا 8 بجے نکاح آپ نے پڑھانا ہے جی. اسی شہر کی بات. تو میں پہنچ گیا 8 بجے. اب 8 بجے اس بچی کے والد صاحب تھے صرف وہاں پہ اور میں. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. بیٹھے ہوئے ہم لوگ، نہ ان کے پاس بات کرنے کو کچھ، نہ میرے پاس بات کرنے کو کچھ. بیٹھے ہوئے ہم دونوں. پھر پتہ نہیں کب، مجھے تو یاد بھی نہیں پڑتا، لیکن شاید اگر 8 بجے کا وقت تھا مثال کے طور پہ تو شاید 9 ساڑھے 9 کر کے بارات آئی اور لڑکی ابھی بھی نہیں آئی. لڑکی صاحبہ جو تھی وہ بیوٹی پارلر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، لیئرز پہ لیئرز لگا رہی تھیں اور پتہ نہیں کب لڑکی صاحبہ تشریف لائیں. پھر میں نے بڑے بادل ناخواستہ نکاح پڑھایا. بہت میرا موڈ جو تھا عجیب سا تھا کیونکہ وقت ضائع ہوا اور کوئی بات نہیں تھی، وقت ضائع ہوا. تو بعد میں ان کو احساس تو ہو گیا. اچھا والد صاحب بھی اس لیے تھے کہ ان کو احساس تھا کہ شاید یہ بندہ گڑبڑ کرے گا اور پہنچ جائے گا 8 بجے. میری بھی غلطی تھی، میں نہیں کرنا چاہیے تھا. پتہ ہونا چاہیے کہ جی دیسی شادی ہے ہماری. اگلی دفعہ اس بچی کی بہن کی شادی تھی. اب میں نے تو بعد میں ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھوڑا سا کہ آپ نے اتنا وقت ضائع کیا جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے یہ ہمارا اصول ہے. تو اگلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کی شادی تھی، نکاح آپ نے پڑھانا ہے، لیکن پہلے سے کہا کہ آپ گھر سے نہیں نکلیں. جب لڑکا بھی پہنچ جائے گا، لڑکی بھی پہنچ جائے گی تو ہم آپ کو فون کریں گے تب آپ آئیں. میں نے کہا نہیں، میں بھی اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ اب آپ دونوں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ جی مولوی صاحب کب آئیں گے نکاح پڑھانے. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے پہنچ جائیں، جب لڑکے والوں سے رابطے میں رہیں، جب وہ 10-15 منٹ دور ہونا تو آپ مجھے پھر فون کریں، میں انشاءاللہ نکلوں گا. ایسا ہی ہوا الحمدللہ. ادھر میں پہنچا، ادھر سے بارات پہنچی اور کہتے ہیں نا چٹ منگنی تو نہیں کہ چٹ پہنچنا اور پٹ بیاہ، یہ معاملہ ہوا. اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ ہمارے مسائل ہیں، ہمارے مسائل ہیں. ابھی پاکستان میں میرے ایک دوست، بہت پرانے دوست امریکہ سے، انہوں نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے. ہماری بچی کی طرح ہے بالکل ہی، میرے بیٹے جتنی تھی تقریباً اسی طرح، بچوں کی طرح ہم کھیلتے تھے ان بچوں کے ساتھ. انہوں نے کہا جی میری بیٹی کی شادی ہے، لاہور میں آپ نے ضرور آنا ہے. میں باقاعدہ پلان بنا کے لاہور میں، پرانی دوستی ہے تو دوستی کا بھی دھاک ہوتا ہے نا، تو میں نے کہا آپ نے نکاح پڑھانا ہے. میں چلا گیا اور میری فلائٹ، میں نے اس طرح پلان کیا کہ شام کو نکاح تھا اور رات کو میری فلائٹ تھی واپس دبئی کی. اور انہوں نے کہا کہ جی 8 بجے ہے، تو غالباً فلائٹ میری تھی رات کو 1 2 3 بجے، جتنے بجے بھی، 1 بجے شاید ایئرپورٹ جانا تھا مجھے. تو 8 بجے، اب 8 بجے میں پہنچا، وہی حالات اور میں لیٹ ہو رہا ہوں 5 منٹ 10 منٹ. نے کہا وقت بھی ہوگی جی، وقت بھی ہوگی. وہی حالات، کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا. اب ان کو تو احساس ہو رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ نکاح پڑھا دیں، لڑکا بس آ رہا ہے، لڑکا آئے گا، آپ نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا یار اب خالی ہال کے سامنے میں کیا نکاح پڑھاؤں، کوئی گواہ تو ہونا چاہیے نا کم از کم. تو بالآخر میں نے ان کا خیال کرتے ہوئے میں نے ان کا، یار مجھے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو کھانے والوں کو کہہ دیں کہ کھانا تیار میرے لیے رکھ لے، اگر آپ چاہتے ہیں میں کھانا کھا کے جاؤں. میں انتظار کر لیتا ہوں، لیکن نکاح پڑھاتے ہی مجھے کھانا کھلا دیں، میری فلائٹ ہے، میں مجبوری ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے جانا. انہوں نے ایسے ہی کیا. ہمارے معاشرے میں عام ایشوز ہیں، وقت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے.